السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم نے واٹر سالبل وائٹامنس کو ڈسکس کر لیا تھا، اب باری ہے فیٹ سالبل وائٹامنس کی۔ اس میں وائٹامن اے، ڈی، ای اینڈ کے شامل ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ وائٹامن اے کو ریٹینول بھی کہتے ہیں اور اس کی 2-3 مختلف ایکٹیو فارمز موجود ہیں: ریٹینول، ریٹینال اور ریٹینوئک ایسڈ اینڈ بیٹا کیروٹین۔ یہ جو گاجر کا ذکر آتا ہے، وائٹامن کا جب بھی ذکر آتا ہے تو سورسز کے حوالے سے، تو یہ جو بیٹا کیروٹین ہے اٹ از ریچلی اینڈ ابنڈنٹلی اویلیبل ان کیرٹس۔ تو یہ بات صحیح ہے، گاجر کھانے سے وائٹامن اے بھرپور ملتا ہے، اور خاص طور پہ جو سیزن کی گاجر ہوتی ہے اس کا استعمال بہت اچھا رہتا ہے، یہ بینائی کے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ویژن ہے یہ ڈپینڈنٹ ہمارے راڈ اینڈ کونس پر، جو ہمارے ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں ریٹینا میں، اور اس میں ایک سائیکل چلتی ہے روڈاپسن سائیکل۔ تو بیسیکلی روڈاپسن سائیکل کا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے بغیر روڈاپسن سائیکل چل نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور روڈاپسن سائیکل سے ہمیں جو ہے وہ رات کے ٹائم دکھنا شروع ہوتا ہے، یعنی ڈم لائٹ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں یا کم روشنی میں شام کے ٹائم پر، تو چینجز آنا شروع ہوتی ہیں ہمارے ریٹینا کے اندر اور روڈاپسن سائیکل چلتی ہے۔ ادھر وائٹامن اے اگر موجود نہیں ہو تو پھر روڈاپسن سائیکل کم چلے گی، ویک ہوگی، اور پیشنٹ جو ہے وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی کا شکار ہو کر نائٹ بلائنڈنس میں انوالو ہو جائے گا۔ تو اس سے جو متعلقہ بیماری ہے ڈیفیشنسی والی، وہ ہے نائٹ بلائنڈنس۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو وائٹامن اے ہے یہ کنجنکٹائوا اور کارنیا کی ڈرائنس کو بھی کنٹرول کرتا رہتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ اسٹیبلٹی دیتا ہے ایپیتھیلیل لائننگ کو، اور اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ کارنیا کی ایپیتھیلیل لائننگ بھی ہے، اور جی آئی ٹی بھی ایون میوکوزل جو لائننگ ہے ایپیتھیلیل لائننگ، اس کو بھی اسٹیبلٹی دیتا ہے۔ تو وائٹامن اے بہت اچھا ہے، لیکن یہ مشہور ہے آئی کے حوالے سے، ٹھیک؟ اچھا، اور ایکنی یا سوریاسس جو ہے اس میں بھی ایک مفید وائٹامن کے طور پہ ثابت ہوتا ہے، لیکن البتہ یہ بات کہنا کہ صرف ایکنی اور سوریاسس کا علاج وائٹامن اے سے ہی ممکن ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وائٹامن اے ایک سپورٹیو تھیراپی کے طور پر ایک بہت اچھا رہتا ہے۔ ایکنی میں جو ہے وہ اس کی پھر ٹائپس بھی ہیں، پس بھی پڑ جاتا ہے، پھر آپ کو کہیں اینٹی بائیوٹکس کا بھی یوز کرنا پڑتا ہے، اور ایکنی جو ہے زیادہ تر جو وہ ہارمونل ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا، اور اس کا جو کاز ہوتا ہے ہارمون ڈس بیلنس ہوتا ہے۔ بہرحال، اچھا، اس کی ٹاکسیسٹی بھی دیکھنے میں آتی ہے اگر وائٹامن اے کا زیادہ استعمال کیا جائے، کیونکہ اس کی جو اڈلٹ ڈوز ہے، جو ریکمنڈڈ ڈیلی الاؤنس ہے، وہ 1000 یونٹس ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 1 ملی گرام ریٹینول اور 6 ملی گرام بیٹا کیروٹین اور 12 ملی گرام ادر کیروٹینوائڈس۔ تو اب اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ وائٹامن جو فیٹ سالبل ہوتے ہیں دے کین اسٹے فار اے لانگر ٹائم ان دا باڈی، تو ان کی ڈپلیشن، ان کی ڈیفیشنسی جلدی نہیں ہوتی ہے، ٹیکس ٹائم۔ یہ ہمارے فیٹی ٹیشوز میں موجود ہوتے ہیں وائٹامنس، یہ لیور کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ کڈنی کے اندر موجود ہوتا ہے، تو یہ باڈی سٹورز میں اویلیبل ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ڈائٹ میں بہت زیادہ کمی ہوتی چلی جائے اور بتدریج ہوتی رہے تب جا کے اس کے اثرات آتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان وائٹامنس کا استعمال جو ہے وہ اپنے تئیں شروع کر دیتے ہیں، سیلف میڈیکیشن کے طور پہ بھی شروع کر دیتے ہیں، یا کسی فزیشین نے ایک بار لکھ دیا تو اس کو زندگی بھر کھاتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کوئی سی بھی دوا ہو، کوئی سا بھی سپلیمنٹ ہو، اگر وہ سیلف میڈیکیشن کے طور پہ استعمال ہوگا یا اس کا اوور استعمال ہوگا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر مشورے کے استعمال ہوگا، تو اس کے نقصان ضرور آئیں گے۔ تو فیٹ سالبل وائٹامن اے جو ہے اس کا نقصان یہ آتا چلا جاتا ہے کہ جناب یہ ٹیرٹوجینک بھی ہے، اور خدا نخواستہ یہ جو ہے وہ ہائپر لپیڈیمیا بھی لا سکتی ہے، اور کارڈیو ویسکولر ایونٹس میں نقصان دہ بھی ہو، یعنی ایک رسک فیکٹر بھی ڈیولپ کر سکتی ہے۔ اور ڈرائینس اور پروریٹک اسکن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی ایک طرف تو اسکن کے لیے اچھا بھی ہے، لیکن اوور ڈوز میں یہ اسکن کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ لیور کے اندر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو
ہیپیٹومیگیلی شروع ہو سکتی ہے اور ایون سیروسس ہو سکتا ہے، تو بچنا چاہیے۔ انکریز انٹراکرینیل پریشر، یعنی خدایا، یعنی جو دماغ کے اوپر بھی اس کا اثر آئے گا اور سی ایس ایف جو ہے اس کا پریشر بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ کانجنیٹل مال فارمیشنز بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ وائٹامن ہے تو بہت اچھا، مفید ہے، لیکن اس کی اوور ڈوز جو ہے وہ نقصان دہ بھی بہت ہے۔ تو یہ اویئرنیس کی بات بھی ہے عام پبلک کے لیے، اور فزیشین کو چاہیے کہ جب بھی پرسکرائب کرے وائٹامنس، خاص طور پہ فیٹ سولیبل وائٹامنس، تو یہ انڈیکیٹ کرے اور بتائے کہ اس کو آپ نے فلاں دن تک استعمال کرنی ہے، تو مخصوص دنوں تک اس کو استعمال کرائیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے وائٹامن ڈی ہے۔ وائٹامن ڈی کو کیلسیفیرول کہتے ہیں۔ وائٹامن ڈی بھی فیٹ سولیبل وائٹامن ہے، اور یہ ہڈیوں کے حوالے سے اور کیلشیم کے حوالے سے بہت زیادہ اس کا تعلق جانا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی بھی 2-3 فارمز ہیں، وائٹامن D1، D2، D3۔ اس میں سے D3 جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور یہ D3 جو ہے وہ UV لائٹ پر ڈپینڈنٹ ہے، یعنی سن لائٹ پر۔ تو وہ اشخاص جو دھوپ لیتے ہیں ان کے اندر وائٹامن ڈی کی اچھی سورس ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ قدرت نے جتنی بھی نیچرل چیزیں پروڈیوس کری ہیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو سورج کی روشنی، اور خاص طور پہ جو صبح کی روشنی ہے، صبح کی جو دھوپ ہے مائلڈ، جس میں انٹینسٹی بہت زیادہ تیز نہ ہو، وہ بہترین وائٹامن D3 کی سورس بنتی ہے۔ ہمارے اسکن کے اندر D2 کنورٹ ہو جاتا ہے D3 میں، اور پھر کیلشیم کا میٹابولزم اور ایبزارپشن وغیرہ یہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو وہ افراد جو دھوپ نہیں لیتے ہیں ان کی ہڈیاں کمزور رہتی ہیں، ان کو جوڑوں کا درد رہتا ہے، وہ لیتھارجک رہتے ہیں، وہ ویک رہتے ہیں، اور وہ بالکل سست اور کاہل کیفیت ان کے اندر رہتی ہے۔ اچھا، اس کی کمی سے جو بیماری ہوتی ہے وہ ہے آسٹیوملیشیا اور ریکٹس۔ یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ ریکٹس اور آسٹیوملیشیا میں صرف یہ فرق ہے کہ ریکٹس ہوتا ہے بچوں میں اور آسٹیوملیشیا بڑوں میں۔ اس میں ہڈیاں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہڈیاں خاص طور پہ جو لانگ بونز ہیں ان میں بوونگ ہو جاتی ہے، یعنی وہ تھوڑی سی ترچھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے تیر کمان ہوتا ہے، تو جو کمان کا جو ایک کرو ہوتا ہے، تو ہڈیاں ایسے کرو لائک ہو جاتی ہیں، تو اس کو بو سے تشبیہ دی گئی ہے، BOWING، بوئنگ۔ تو بوئنگ آف بونز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اگر ایکس رے اسکل کیا جائے تو اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ ہیئر لائک شیڈو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایکس رے میں کبھی بھی ہیئر شو نہیں ہو سکتا، امپاسبل نا۔ تو ہیئر تو بہت ہی سافٹ ٹیشو ہے، لیکن جو ہڈی لگ کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے بال دکھ رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو شیئر کر دوں گا کبھی موقع ملا، تو وہ بیسیکلی ہوتا ہے کیا، وہاں پر کیلشیم جو ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہڈی کے اندر۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بال گرو کر رہے ہیں، یعنی تھوڑا ڈپینڈ شیڈو آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ہیئر لائک شیڈو کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ ہیئرس نہیں ہوتے، اور وہ آسٹیوپوروسس یا آسٹیوملیشیا کی نشانی ہوتی ہے، اور خاص طور پر ریکٹس کی۔ سیویئر وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی لیڈنگ ٹورڈز ہائپوکیلسیمیا، ٹھیک۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی میں۔ اچھا، پھر یہ کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے ہائپر پیراتھائرائڈزم میں اگر وائٹامن ڈی دی جائے تو فائدہ ہوتا ہے، بات تو صحیح ہے، ٹھیک، کیونکہ پیراتھائرائڈ ہارمون آپ کو پتہ ہے کیلشیم کے میٹابولزم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو اینڈوجینس ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے، لہٰذا ایگزوجینس ہارمون دینا پڑتا ہے، پیراتھائرائڈ ہارمون، اور ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر جو ہے ہائپو پیراتھائرائڈزم کے پیشنٹ کو فائدہ کرتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی ٹاکسیسٹی بھی ممکن ہے، اور اس کے جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 5 ملی گرام کولی کیلسیفیرول، یہ بیسیکلی وائٹامن D3 ہے، ٹھیک، یا 200 انٹرنیشنل یونٹس۔ اب اگر ونس اگین سیلف میڈیکیشن پر چلے گئے، اچھا یہ بھی عام پبلک میں اس کی تھوڑی سی ایسے سیلف میڈیکیشن چل رہی ہوتی ہے کہ ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، ہڈیوں میں کمزوری ہو رہی ہے جسم میں، چلو بھائی وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ شروع کر دو۔ ارے مذاق نہیں ہے، وائٹامن ڈی ونس اگین پھر فیٹ سولیبل ہے،
اور اس کی اوور ڈوز جو ہے وہ نقصان دہ ہے. اس کے انجیکشنز آتے ہیں, انجیکشنز لگائے جاتے ہیں, مہینے میں ایک لگایا جاتا ہے, وہ بھی انڈر دی سپرویژن آف اینڈ کنسلٹیشن ود دا ڈاکٹر. ابھی اگر ایک ہفتے میں اگر کوئی وٹامن ڈی لگانے لگا تو سوچئے کہ اس کا کیلشیم لیول جو ہے کہاں پہنچے گا, اور وہ ہائپر کیلسیمیا کا شکار ہو جائے گا, اس کو کڈنی سٹونز ہونا شروع ہو جائیں گے, اور وٹامن ڈی کے اپنے نقصانات ہوں گے. تو بچنا چاہیے, سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, ورنہ یہ وٹامن ڈی کی وجہ سے کڈنی سٹونز آ جاتے ہیں. وٹامن ای اور کے کو نیکسٹ پریزنٹیشن میں ڈسکس کرتا ہوں.